الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي بردة قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاری. حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اعمال کا اجر ایسا ہی لکھا جاتا ہے جیسے وہ حالت اقامت میں اور حالت صحت میں کرتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی اقامت کی جو حالت ہے جہاں وہ مقیم ہوتا ہے گھر میں، اور اپنی صحت کی حالت کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرنا چاہیے کہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ خدا نہ خواستہ جب اس وقت بیماری آئے کہ اس کو سفر درپیش ہو اور وہ ان دونوں اعذار کی وجہ سے ان اعمال کو نہ کر سکے تو بغیر کیے اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور مالداری کو فخر سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طریقے سے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ بخاری ہی کی روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں۔ ایک نعمت ہے الصحہ، صحت کی نعمت، دوسری الفراغ، فرصت کی جو نعمت ہے۔ بہت سے لوگ اس سے دھوکے میں پڑے ہیں، ہمارا بہت سارا وقت فرصت کا وہ ضائع ہو جاتا ہے فضول گفتگو میں، دوسروں کی برائیوں میں، الزام تراشیوں میں، مختلف گناہوں کے کاموں میں۔ اگر ہم ان اوقات کو بھی قیمتی بنا لیں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ جمع ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب